نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزرة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے. ایک تو رات کو جاگتے، دوسرا اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور تیسرا کام یہ کرتے کہ اپنی کمر کس لیتے. یہ تو ہے حدیث کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے الحمدللہ ہمیں آخری عشرہ بھی تقریباً ہمیں نصیب ہونے والا ہے انشاءاللہ. پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اور تیسرا عشرہ اب شروع ہونے کو ہے. ویسے تو رمضان مبارک کا ہر لمحہ اور ہر منٹ اور سیکنڈ انتہائی قیمتی اور انتہائی مبارک ہے. گھنٹوں سے نہیں، منٹوں سے بھی نہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سیکنڈوں سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اگر دل پر تالے نہ پڑے ہوں. دل اگر تاریک نہ ہو تو اس زندگی میں انقلاب برپا ہونے کے لیے منٹ، مہینے، ہفتے، سال نہیں چاہیے، سیکنڈ چاہیے. سیکنڈ حالات بدل جاتے ہیں آدمی کے. تو قدر کرنے والے تو الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو چاند رات سے ہی رمضان کے ہر لمحے کی، اس کے دن، اس کی راتیں، روزے، تراویح، دیگر عبادتیں اس طریقے سے انجام دے رہے ہوں گے کہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی. لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، جو اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ اہتمام ہم نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ کی حضور ہمیں اپنی کوتاہیوں کا برملا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آخری عشرہ ہمیں عطا فرما دیا. یہ آخری عشرہ علماء کہتے ہیں کہ یہ پورے رمضان کے مہینے کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. یہ آخری 10 دن جو ہیں یہ پورے رمضان کا نچوڑ، مغز، خلاصہ ہے. اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان 20 دنوں میں، اس کی تلافی ہم ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں. بہت بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. اور یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں، ان کے اندر شب قدر بھی ہے. آپ جانتے ہیں شب قدر کسی کو اگر مل جائے تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری خیریں اور بھلائیاں اللہ نے اسے نصیب فرما دی. اور اللہ نہ کرے کوئی آدمی ایسا بد نصیب اور محروم کہ جس نے اس شب قدر کو گنوا دیا اور ضائع کر دیا، اس نے ساری خیر سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، وہ محروم رہا. اس سے بڑا محروم جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 راتوں کی، 10 دنوں کی، اور خاص طور پر شب قدر کی جو راتیں ہیں، 5 راتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اہتمام سے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یوں تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع سے ہی عبادات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر وہ محنت فرماتے تھے کہ دیکھنے والے آدمی کو ترس آتا تھا کہ کتنی آپ محنت کر رہے ہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی، جیسے کہ یہاں پر اس روایت میں ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ 3 کام کیا کرتے. پہلا کام آپ یہ کرتے کہ خود رات بھر جاگتے، اور دوسرا کام یہ کرتے کہ اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگاتے. چلے بہرحال
یہ جو کرونا مسلط ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنے اس عذاب کو ہم سے دور کر لیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے۔ اس کرونا سے کم ان 10 راتوں میں میرا خیال ہم شاید سکون سے عبادت کر سکیں کرونا کی وجہ سے، اس لیے کہ مارکیٹیں بند ہیں، شاپنگ سینٹریں بند ہیں، ہوٹل بند ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید اب ایک آدمی نے اگر وقت ضائع کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، تو اس کے لیے تو راستے بہت سارے ہیں، لیکن عام طور پر جو وقت ضائع ہونے کی جو جگہ تھی وہ فی الحال بند ہے، اور شیطان بھی بند ہے، دونوں چیزیں بند ہیں۔ تو اب اگر ذرا سی اگر محنت کر لی جائے، تھوڑی سی اگر محنت کر لی جائے تو بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی وقت ہے، وقت ہاتھ سے بھی نکلا نہیں ہے۔ جتنا ہم جاگ سکتے ہیں اتنا ہم جاگیں 10 راتوں میں، جتنے عبادت ہم کر سکتے ہیں اتنی عبادت ہم کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ عرض کر دوں، پہلے بھی میں ذکر کرتا رہا کہ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے حتی الامکان دور رکھیں۔ عبادت ٹھیک ہے، ہم پوری رات نہیں جاگ کر سکتے، کمزور ہے، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد پھر پوری رات کھڑے رہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ورنہ آپ کو بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے عابدین، بڑے بڑے زاہدین، آپ کو ان کے حالات زندگی میں آپ کو ایسا ملے گا پڑھنے کو کہ تراویح ختم ہونے کے بعد سے لے کر پورا ایک قرآن ایک رات میں ختم کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن ایک رات میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں، ٹیک لگا کر نہیں، نماز کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تو ہم تو میرا خیال نہیں کر سکتے، کمزور ہیں۔ تو جتنی عبادت ہم کر سکیں، جتنا ہم جاگ سکیں اتنا کر لیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک کام یہ کریں کہ ان 10 دنوں میں گناہوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ایک بات تو یہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، دوسرا اس روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگا دیتے، چلو بھائی اب اٹھو، کمر کس لو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ تو عقل مند آدمی خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ گھر کا جو بڑا ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، جہاں اس کو اپنی ذمہ داریاں شرعاً اس پر عائد ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اپنے ماتحت جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے گھر والوں پر بھی محنت کرنی چاہیے، اور ان کو بھی ہمیں اس عبادت میں مشغول رکھنے کی ترغیب حتی الامکان ہمیں دینی چاہیے، ان کو سمجھانا بجھانا چاہیے، ان کے اوپر جو کام کا لوڈ ہے اس کام کے لوڈ کو کم کر کر ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ ان 10 دنوں میں کم سے کم ہم اپنے فرمائشی پروگرام، آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کہ فرمائشی پروگرام جو ہم گھر میں ہمارے ہاں چلتے ہیں، وہ ذرا سا اشاری عورتوں کو چھوڑ دیں تھوڑے دنوں کے لیے، وہ بھی اللہ کے حضور کچھ عبادت کر لیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں، دل بھر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، بہت سارے کام عبادتیں کرنے کی، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہو اور ہم اپنا وقت عبادت میں لگائیں، اسی طریقے سے ان کا بھی دل چاہتا ہوگا یقیناً، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا اتنا جتنا ہمیں موقع ملتا ہے۔ تو کم سے کم ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں، تھوڑی سی تخفیف کر لیں، ان کے ساتھ کھانے میں پینے میں جتنا جو مل جائے صبر شکر کے ساتھ بس گزارا کر لیں، اور ان سے کہیں کہ بھائی اب کھانے بنانے کی اور مختلف قسم کی افطاری اور مختلف قسم کی چیزوں کی فکر آپ نہ کریں اور اپنا وقت اس میں نہ لگائیں، اب جتنا وقت ہے وہ وقت عبادت میں لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ جہاں ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ان کی عبادت سے جہاں انہیں فائدہ حاصل ہوگا وہاں فائدہ انشاءاللہ ہمیں بھی حاصل ہوگا، ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ تو 2 کام تو یہ ہو گئے۔ وَشَدَّ مَيْزَرَ، آپ اپنی کمر کس لیتے، ازار بند کس لیتے۔ محدثین نے اس جملے کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ ان راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے دور رہتے اور وہ وقت عبادت میں مشغول رہتے، ایک مطلب یہ،
اور وشد میسرہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ان آخری 10 راتوں میں وہ محنت کرتے جو اس سے پہلے عام راتوں میں نہیں کرتے، وہ محنت کرتے جو اس سے پہلے عام راتوں میں آپ محنت نہ کرتے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ تو شروع سے ہی محنت کر رہے ہیں، پہلی رات سے ہی محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخری 10 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال ہوتا ہوگا، کیا مشغولیت ہوتی ہوگی، کیا مصروفیت ہوتی ہوگی، کس قدر انہماک اور اشتغال عبادت میں آپ کا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان سے تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی رات کو، اللہ نے چاہا تو ان سے تو بات ہو جائے گی، باقی سارے حضرات تو ظاہر ہے کہ مصنون اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے۔ البتہ اتنی درخواست میں ضرور کروں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم نفلی اعتکاف کی نیت سے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزاریں۔ بازار جو ہیں وہ مبغوث ترین جگہ ہیں، اس زمین میں مبغوث ترین جگہ بازار ہے، اور محبوب ترین جگہ اللہ کی یہ مساجد ہیں۔ یہ خیر البقاع ہے، زمین کا بہترین ٹکڑا ہے، بہترین حصہ ہے، اور یہ حصہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے حضور شہادت اور گواہی بھی دے گا۔ تو اس لیے جتنا وقت ہم اپنا بچا سکتے ہیں اپنے کاروباری مشاغل سے، اپنی ضروریات زندگی سے، اپنے گھر کے مسئلے مسائل سے، جتنا وقت زیادہ سے زیادہ، ظاہر ہے مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے، گھر میں وہ ماحول نہیں ہوتا، تو وہ وقت ہم مسجد میں گزاریں، اور مسجد میں بھی گزارنے میں اس بات کا اہتمام ہو کہ لا یعنی باتیں نہ ہوں، غیبت نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، آپ ہو اور اللہ تعالیٰ ہو، بس درمیان میں تیسری کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری ایک کام جو ہے وہ میں عرض کر دوں، باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ آخری ایک کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک بات کا اہتمام اور کر لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر ہماری زبان پر ہو، استغفار ہو، تیسرا کلمہ ہو، درود شریف ہو، بس اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ہماری زبان خالی نہ رہے، گنگوں کی طرح آ رہے ہیں، گنگوں کی طرح جا رہے ہیں، یہ نہ ہو، زبان مسلسل چل رہی ہو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑا رہے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب براہ راست کنیکشن جڑا رہتا ہے تو آدمی کو روحانی طور پر طاقت حاصل ہوتی ہے۔ بس بات چیت کم، زیادہ سلام دعا، بس سلام دعا کے علاوہ مزید بات کرنے میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ بس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، نمازیں ہو رہی ہوں، ذکر اذکار ہو رہا ہو، دعائیں ہو رہی ہوں، استغفار ہو رہا ہوں، بس انہی کاموں میں 10 دنوں کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحمت سے اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔